معزز سامعین گرامی، قبل اس کے سرکار علامہ سید عاطف عباس نقوی رونق افروز ممبر ہو، یہ ایک دو اعلانات ہیں، یہ سماعت فرما لیں۔ یہ دعا کی درخواست ہے، بچی ہے انابیہ فاطمہ، وہ بیمار ہے، فیضان کی والدہ جو ہے وہ بیمار ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ باقی بیمار کربلا ان بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ سرکار ایونٹ والے ہیں، فہیم سرکار، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرمائے۔ اذان، یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ اذان شہزادہ علی اکبر کی مجلس جو ہے اس امام بارگاہ میں شب عاشور کو منعقد ہوگی اور ذاکر سید امیر الحسن کاظمی اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ 20-21 محرم کو چکمرا میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا محمد عباس رضوی اور علی احمد جویہ، علی رضا کھوکھر اور ذیشان عالم، اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ 20-21 محرم کو یہ چکمرا میں مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، اور 15 محرم کو جاگیر علی اکبر ڈوک فروز میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور علماء کرام اور ذاکرین نظام خطاب فرما رہے ہیں۔ 26 محرم کو تترال میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، جس میں غلام عباس فرید کا، عباس رضا جھنڈوی، سائیں کیسر عباس ملنگ، سید حیدر علی شاہ مری اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین ہے۔ 26 محرم کو یہ تترال میں مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے۔ 10 صفر کو سرکال مائر میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر سید اقبال شاہ صاحب، علامہ علی ناصر الحسینی اور مولانا اسحاق ترابی، زیگم بادشاہ ٹبی بوٹی شاہ والے وہ خطاب فرمائیں گے۔ 10 صفر کو سرکال مائر میں یہ مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، اور آج رات نشان برآمد ہو رہے ہیں حاجی زوار امتیاز حسین صاحب، حاجی مظہر حسین وکیل اور زوار نیر عباس کے گھر سے۔ یہ ہے محلہ عقب کمیٹی باغ، گلی نمبر 1، نزد اسحاق شہید روڈ، چکوال۔ یہ وہاں سے علم برآمد ہو رہے ہیں، ماتمی حضرات سے شرکت کی استدعا ہے۔ در آل محمد سے جو تابندہ نہیں ہوتا، در آل محمد سے جو تابندہ نہیں ہوتا، بظاہر دیدبا ہوتا ہے وہ اندھا نہیں ہوتا۔ یہ 2 ربائیاں میں آگے پڑھی آنا، ایک مومن نے فرمائش کی تھی کہ آج پھر پڑھو، عرض کر رہے ہیں۔ در آل محمد سے جو تابندہ نہیں ہوتا، بظاہر دیدبا ہوتا ہے وہ اندھا نہیں ہوتا۔ علی مولا شہنشاہ نجف کو پیشوا مانو، علی کو مان کر انسان شرمندہ نہیں ہوتا۔ علی کے حاسدوں کا کچھ اثاثہ دیکھ تو آئیں، علی کے حاسدوں کا کچھ اثاثہ دیکھ تو آئیں، علی کے بغض کا کیا ہے خلاصہ دیکھ تو آئیں۔ ہر آدمی دی خواہش ہوندی ہے جنت جنت، شاعرہ دا من جنت ضرور بھیج، لیکن ایک باری دوزخ کے دروازے تک کھڑ، وہ کیوں ایک خواہش کرے دا، وہ عرض کر رہا۔ علی کے حاسدوں کا کچھ اثاثہ دیکھ تو آئیں، علی کے بغض کا کیا ہے خلاصہ دیکھ تو آئیں، ہمیں بھی بھیج دے یا رب ذرا دوزخ کی پھاٹک تک، علی سے جلنے والوں کا تماشا دیکھ تو۔ معزز سامعین گرامی، اب میں درخواست کر رہا ہوں سرکار علامہ سید عاطف عباس نقوی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفیض فرمائیں۔ قبل اس کے سرکار علامہ زیب ممبر ہوں، تاجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔
جزاک اللہ. السلام علیکم. سبحان اللہ. کیا بسم اللہ. میں خار ہوں مگر جنت نہ جا سکوں. میں خار ہوں مگر جنت نہ جا سکوں. میں بعد مرگ موت کسی کام آ سکوں. اور ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا. میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری. مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی برطرفی کے لیے، حاجت مند مومنین کی حاجات کی براری کے لیے، اس صف عزا کی قبولیت کے لیے، اور وارث صف عزا امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند الصلوات. دعا ہے خلاق کائنات آل محمد کی عزت کا صدقہ تمام حاضرین مجلس، تمام مومنین کی عزتوں کو محفوظ فرمائے. جتنے قدم چل کے آئے ہو نادر حسین کی بارگاہ میں بطور اجر رسالت قبول ہو. مومنین جہاں جہاں بھی صف عزا بچھا کے بیٹھیں، یہ دعا بالخصوص میں چاہتا ہوں کہ آج مانگی جائے، چونکہ کل 10 محرم ہے. میری قوم کا ہر بچہ، ہر بزرگ، ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ہر کوئی بازار میں، روڈ پر، گھر سے باہر ہوں گے. یقیناً پورا شوق زمانہ ہے، ہمارے جوانوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. اے مالک کائنات، تمام جوانوں کو، تمام ماتمیوں کو، تمام عزاداروں کو اپنی حفظ و پناہ میں جگہ عطا فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. امام حسین کی عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہمیں جی بھر کے امام مظلوم کا پرسہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اس پرسہ و عزا کی صف کے خادمین جہاں جہاں بھی خدمت صف عزا کر رہے ہیں، ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے مومن بزرگ عزاداری کرتے ہوئے یا صف عزا کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے جا چکے ہیں، مالک ان تمام کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اس صف عزا کے خدمت گزار جناب چودھری محمد علی خان صاحب اور میرے بھائی چودھری ناصر صاحب، مالک کائنات ان کی زندگیاں دراز فرما. ان کی سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما. یہ صف عزا کی خدمت تا ظہور قائم آل محمد علیہ السلام ان کی نسلوں میں اس خدمت صف عزا کو قرار دے. یا مالک، جتنے مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی، اور جتنے حاضرین مومن و مومنات ہیں مالک، ان کے دلوں میں جتنے بھی حوائج شرعیہ ہیں امام زمانہ کی عزت کا واسطہ، ان تمام حاجتوں کو پورا فرما. دعائیں ساری ذہن میں رکھتے ہوئے صلوات ایک پڑھیے، ملک بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی نبینا نبی الانبیاء ابی الزہراء محمد صلوات.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس بیٹے کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائے مالک کائنات اس بچے کی حسرت کو پورا فرمائے اور بحق امام حسین علیہ السلام کی ماں کا صدقہ ہر جوان کی، ہر بچے کی ماں، بالخصوص اس میرے عزیز کے والدہ کو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے. قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات. احترام مومنین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مقام عظمت عطا کیا ہے، وہ خوش نصیبی عطا کی ہے کہ ہمیں اپنی کامیابی کے لیے، ہمیں اپنے سرخرو ہونے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، جو ہمارے ہاتھ میں علی کا دامن ہے. اس ذات نے احسان فرمایا، ہمیں اس گھر میں پیدا فرمایا کہ جہاں ہماری آنکھ بعد میں کھلی، علی علی کی صدا پہلے آئی. یہ سلام ہے ان ماؤں کو، سلام ہے ان آباء و اجداد کو کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ ماحول مرتب کیا کہ ہم دنیا میں آئے تو آذان کی صدا کانوں میں پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی سن لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی سن لیا، اور اشہد ان علی ولی اللہ بھی سن لیا. ان سنانے والوں کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں اس زندگی کے پہلے سانس کے ساتھ ہی گھٹی میں ولایت علی لگا دی. یہ اثر ہے ان ماؤں کے پاکیزہ کردار کا کہ آج ہم مجلس عزا میں حسین کے بچوں کے ماتمدار بن کے بیٹھے ہیں، کہیں گلیوں میں یزیدیت کے نمک خوار بن کے کھڑے نہیں ہو گئے کہ عزاداران مولا مظلوم کربلا کے بارے میں طرح طرح کے خیالات جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں. حقیقت وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے توفیق حقیقت کو سلب کر لیا ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، گفتگو جس ضمن میں ہے، آج کی مجلس یقیناً ہماری آج کی اس موضوع سخن کے اختتام پذیر مراحل کی طرف جائے گی، چونکہ محرم الحرام کی آخری ساعتیں عشرہ محرم کی ہیں. کل کا محرم تو ویسے ہی ماتمداری کا ہے، ویسے ہی پرساداریوں کا ہے، کل کا دن تو رونے پیٹنے کا ہے. تو آج گفتگو کا موقع جو ملا ہے تو میں چاہوں گا کہ موضوع کہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں شروع کیا اس کو کسی طرف لگایا جائے، میرے جوانوں کو اس کا کوئی نتیجہ ملے. اللہ رب العزت نے انسان کی ترقی و کمال کے لیے جو نظام مرتب کیا، اس نظام کا نام نظام ولایت ہے. جلدی سے میرا ساتھ دیں میرے بزرگ، میرے جوان. میں چاہوں گا کہ آج سفر بڑی تیزی سے کر دیا جائے. بزرگان گرامی، آل محمد نے ہم سب کو یہ احسان کیا کہ ہمیں نظام ولایت کے ساتھ جوڑ لیا. اب ہم سب خوش نصیبی اپنی سمجھتے بھی ہیں، اور اس مقام پر ہم لوگ اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جو نظام ولایت کے ماننے والے ہیں. لیکن عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن میں جس طرح اعلان فرمایا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں ولایت کے پیروکار ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھتے رہیں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں اور کہیں ہم سے آل محمد کے احکامات کو ماننے میں یا ان کی ولایت کو تسلیم کرنے میں کہیں چوک ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے. لہٰذا مقام معرفت کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اس معیار پہ پورے اتر جائیں کہ جہاں فقط ہم اعلان نہ کریں کہ ہم اہل ولا ہیں، بلکہ ولی پکار کے کہے کہیں ہیں میرے خادم اٹھ کے آ جائیں. جیو
سلامت رہیے، مولا عزتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایک انتہائی باریک بات ہے، وہ کر کے میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں۔ جتنے میرے سننے والے ہیں میں توجہ کا طالب ہوں۔ دیکھیے، کچھ مفہوم ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لفظ بول دیں مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، آپ ہزاروں چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ نے پنکھا دیکھا، دیوار دیکھی، کسی بھی لاؤڈ سپیکر کو دیکھا، کسی بھی چیز کو دیکھا، تو ساتھ میں کسی اور چیز کے تصور کی ضرورت نہیں۔ آپ پنکھے کو دیکھیں تو اس کا مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے، پنکھا گھوم کے ہمیں ہوا دے رہا ہے، اس کے ساتھ کسی اور چیز کو ملانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کچھ مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو تنہا اپنا معنی نہیں دیتے، ان کے ساتھ دوسری چیزوں کو ملانا پڑتا ہے، پھر اس کا معنی نکلتا ہے۔ جناب، ایک بچہ کھڑا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ باپ ہے، سنیے گا، یہ باپ ہے، تو آپ کے ذہن میں گیا کہ یہ باپ ہے تو اس کا یقیناً کوئی بیٹا بھی یا بچہ بھی ہوگا۔ کہا جی آپ کس کے باپ ہیں؟ تو اس نے کہا جی نہیں، میرا بچہ تو کوئی نہیں، بس میں باپ ہوں۔ کیا آپ نے اپنا نام رکھا ہوا ہے باپ؟ توجہ فرما رہے عزیزان؟ بھائی کسی کا نام ہو سکتا ہے ایک بچہ اس کا نام ہو باپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ باپ ایک مفہوم ہے، یہ تب سمجھ آتا ہے، باپ ہر بندہ بولے گا، میں آپ کے ذہنوں کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ آپ کے اذہان میں ایک مفہوم ہے باپ، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ باپ جس کا کوئی بیٹا ہو، بچی یا بچہ ہو، جس کی اولاد ہو۔ بیٹا جس کا کوئی باپ ہو، جس کا باپ نہ ہو اور بیٹا ہو، وہ عیسیٰ جیسا معجزہ تو ہو سکتا ہے، اور زمانے میں آپ کو کوئی ایسا بیٹا نہیں ملے گا کہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو یہ مفہوم دو طرفہ ہے، باپ جس کا بیٹا ہو، تو باپ کے تصور کے لیے بیٹے کا تصور بھی آ گیا، بیٹے کے تصور کے لیے باپ کا تصور آ گیا، دن کا تصور کریں تو رات کا تصور آ گیا، رات کا تصور کریں دن کا تصور آ گیا۔ میں اس عظیم مجمع سے، ضلع چکوال کا مجمع، پڑھے لکھے اباب بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، جب سے ماؤں نے آپ کو گودوں میں اٹھایا ہے تو آپ اور میں مجالس کی زینت بنے ہیں، جب سے خود چلنا سیکھا ہے تو اپنے پاؤں پہ چل کے اس مجلس شبیر میں آئے ہیں، جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں، ہم نے ولایت کو مانا بھی، ولایت کو سنایا بھی، ولایت سنی بھی، ولایت مانی بھی، لیکن تصور کلیئر ہونا چاہیے۔ میرے عزیزان محترم، یہ جو لفظ ولایت ہے کہ جس کے بارے میں آپ سنتے بھی رہے اور ہم نے بھی کوشش کی ان چند ایام میں کہ اپنی بساط کے مطابق چند ایک معروضات پیش کی جائیں، تو عزیزان محترم، یہ جو لفظ ولایت ہے یہ سنگل مفہوم ہے یا اس کے کوئی ارکان ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ علمی انداز میں اپنے جوانوں تک مفہوم ولایت کو پہنچایا جائے۔ یہ سنگل مفہوم ہے، یعنی ولایت کہہ دیا، اس کا مفہوم ذہنوں میں آ گیا، یا یہ مفہوم اس طرح ہے کہ جو کچھ چیزیں مل کر اپنا مفہوم ادا کرتی ہیں؟ تو عزیزان محترم، ولایت کا مفہوم سنگل نہیں ہے، ولایت کا مفہوم دو ارکان سے مل کر بنتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان، آپ نے 2 منٹ مجھے دے دیے، میں قیامت تک کے لیے آپ کو سلام پیش کروں گا۔ عزیزان محترم، ولایت کا مفہوم سنگل نہیں ہے، ولایت کا مفہوم 2 ارکان سے مل کر بنتا ہے۔ غور فرما لیا؟ بہت شکریہ۔ آگے چلیے، ولایت کا مفہوم 2 ارکان سے مل کر بنتا ہے۔ وہ ارکان کون کون سے ہیں؟ ولایت کا مفہوم 2 ارکان سے بنتا ہے۔ ایک ہے مفہوم ولایت ذہن میں ہو، ایک ہے حکم دینے والا اور دوسرا ہے حکم لینے والا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔
सलामतियाँ हों, घर सलामत रहें। हैदरी, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मुश्किल मरहले में मेरे साथ इतना साथ दे दिया कि यह मरहला भी इंतहाई आसानी से तय हो गया। अजीज़ान मोहतरम, विलायत का मफहूम दो अरकान से बनता है। एक, भाई विलायत का मतलब है कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, किसी के कब्जे में होना, किसी की मर्जियों के मातहत होना। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, एक होता है कंट्रोल करने वाला, अगर उसका कोई कंट्रोल होने वाला हो ही नहीं तो वो वली किसका है? मैंने अर्ज किया ना, बाप है उसका कोई बेटा ही नहीं तो बाप किसका है? जी, एक बंदे से कहें जी ये मालिक हैं जी, आपकी मिल्कियत में क्या है? एक मरला भी नहीं, तो मालिक कैसे हो गए? भाई अल्लाह का मफहूम निज़ाम विलायत दो चीज़ों से बनता है। एक वो जो कंट्रोल करने वाला, और एक वो है कंट्रोल होने वाला। जब कंट्रोल होने वाला ही कोई ना हो तो ये कंट्रोलर किसका है? ये मालिक किसका है? ये मुख्तार किसका है? इसको किस चीज़ पे विलायत और इख्तियार है? तो अजीज़ान मोहतरम, इसको इल्मी अंदाज में बात करूं तो विलायत के ये दो मफहूम हैं। एक है हुक्म देने वाला, कंट्रोल करने वाला, और एक है कंट्रोल होने वाला। तो इन दोनों रुकनों को आखिरी बंदे तक तवज्जो का तालिब हो जी। मुझे दुख होगा अगर मेरी मेहनत का खून हो गया। विलायत कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल होने वाला। जो कंट्रोल करने वाला हो उसे वली कहते हैं, जो कंट्रोल होने वाला हो उसे अब्द कहते हैं। जी आप सलामत रहिए जी। विलायत के दो अरकान, एक वली, दूसरा अब्द। कंट्रोल करने वाला वली, कंट्रोल होने वाला अब्द। अगर किसी का कोई अब्द ही ना हो तो वो वली किसका? सोचने की बात है ना। अगर किसी का कोई कंट्रोलर हो ही नहीं तो अब्द हो जी, वली कोई नहीं तो ये अब्द किसका? वली है, अब्द कोई नहीं तो ये वली किसका? तो अजीज़ान मोहतरम, समझने की बात है। निज़ाम में विलायत समझाने के लिए दोनों अरकान पूरे करना होंगे, वली भी अब्द भी। यही वजह है कि आप जब नमाज का तशहुद पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ने रसूल को बनाया है वली, रसूल। लेकिन कलमा तशहुद में आप रसूल का जिक्र करने से पहले क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। भाई क्या कहने हैं आपकी समातों के, क्या कहने हैं आपकी समातों के? मेरे भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, दो चीज़ों की ज़रूरत है निज़ाम विलायत में, वली और अब्द। अब आइए आयत विलायत को पढ़ते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना। यानी विलायत के दर्जे उसने बताए तीन। पहला दर्जा विलायत तौहीद, दूसरा दर्जा विलायत रिसालत, तीसरा दर्जा विलायत इमामत, है ना। अब तीनों दर्जों में रुकन तब मुकम्मल होगा जब वली भी हो, अब्द भी हो। तीनों दर्जा है विलायत में, वली है तो अब्द भी होना चाहिए। पहला मरहला विलायत, वली कौन है? वो कहता है मैं हूं, अल्लाह वली है। तो जब अल्लाह वली हो तो अब्द की जरूरत है या नहीं? अब्द की जरूरत है या नहीं? अब्द की जरूरत है। तो जब वो वली हो तो उसका अब्द कौन बने ताकि मफहूम विलायत मुकम्मल हो जाए, ताकि मफहूम विलायत मुकम्मल हो जाए। वो वली है तो उसको अब्द चाहिए। तो जब वो वली था तो उसने मोहम्मद को विलायत देने से पहले
پہلے مرحلہ ولایت میں اپنے لیے عبد قرار دیا. لہذا ہم نے کلمہ پڑھا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. مصطفیٰ پہلے اللہ کا عبد ہے پھر رسول ہے. اگر مصطفیٰ پہلے عبد نہ ہو تو پھر پہلا ولایت کا مرحلہ ہی مکمل نہیں ہوتا, تو دوسرا مرحلہ کہاں سے آ جائے گا؟ بھئی پہلا مرحلہ تو مکمل کریں نا, پھر اگلے مرحلہ ولایت میں داخل ہوں. پہلا مرحلہ ولایت ولی بھی چاہتا ہے, عبد بھی چاہتا ہے. ولی تو ہے, عبد چاہیے. اور اگر اشہد ان محمدن عبدہ نہ ہو تو پہلا مرحلہ ولایت ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا, تو دوسرا مرحلہ ولایت تو شروع ہی نہیں ہوگا. پہلے پہلا مرحلہ ولایت مکمل کیجئے, پھر اگلے مرحلے کی طرف جائیے. تو عزیزان محترم, پہلے مرحلہ ولایت میں اللہ ولی ہے, مصطفیٰ اس کا عبد ہے. اللہ ولی ہے, مصطفیٰ اس کا عبد ہے. اللہ ولی ہے, ولی کا کام ہے امر کرنا. مصطفیٰ عبد ہیں, عبد کا کام ہے اطاعت کرنا. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. بھائی ولی کا کام ہے, بولو سارا مجمع خدا کا واسطہ, تاکہ ولایت کا مفہوم بچوں میں منتقل ہو جائے آج کی مجلس کا صدقہ. مفہوم ولایت دو ارکان سے, ولی اور عبد. ولی کا کام ہے امر کرنا, عبد کا کام ہے اطاعت کرنا. اسی لیے اللہ نے ایک آیت نازل نہیں کی, آیتیں بھی دو ہیں, ایک اوپر سے ایک نیچے سے. اوپر سے آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جب مرحلہ ولایت کو بیان کیا تو یہ آیت بیان کی, اور جب مرحلہ عبدیت کو بیان کیا تو ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ. اللہ کرے میں سمجھا سکا ہوں. انما ولیکم اللہ, ولی کا مقام بیان کر رہی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, یہ عبد کے معیار کو بیان کر رہی ہے. یہ دونوں آیتیں مل کر نظام ولایت کو بیان کرتی ہیں. کہ ولی ہوگا تو ضرور اس کا کوئی عبد بھی ہوگا. تو جب ولی وہ ہے, مرحلہ اولا پہلا ولایت کا مرحلہ. بات تمہید سے نکل گئی ہے عزیزان محترم. جو مشکل مرحلہ تھا وہ آپ نے بڑے ہی کمال طریقے سے میرے ساتھ دیا. اب تو میں آگے نکل گیا, اب تو بات فضائل میں چلی گئی. میرے بھائیوں میرے عزیزوں, اب جہاں جہاں تشریف فرما ہو میں دعوت دے رہا ہوں. وہ ولی ہے, پہلا مرحلہ ولایت اللہ کی ولایت. اللہ ولی ہو تو عبد چاہیے. عبد کون ہے؟ عبد مصطفیٰ. تو نظام ولایت میں کرنا کیا ہے؟ ولی کو امر کرنا ہے, عبد کو اطاعت کرنا ہے. ولی نے امر کرنے کی انتہا کر دی, عبد نے مقام عبدیت اور اطاعت کو وہ معراج عطا کی کہ کائنات میں ٹکریں مار کے بندے مر جائیں گے, لیکن اس مصطفیٰ کو مقام عبدیت پر پہلی زندگی کی سانس سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک تمام سیرت النبی کی کتابیں کھنگال ڈالیے, آپ کو مصطفیٰ کی پوری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو مشیت پروردگار سے دور ہو. کوئی ایک لمحہ پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک سیرت النبی کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. کوئی مائی کا لال آج تک دکھائے کہ اس عبد نے اپنے ولی کی اطاعت سے باہر کوئی سانس بھی لیا ہو, اپنے ولی کی اطاعت کے باہر کوئی سانس بھی لیا ہو, بلکہ کائنات ٹکریں مار کے مر گئی, لیکن اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان کسی قسم کا
بال برابر بھی فرق پیدا نہیں کر سکے. جہاں بھی اس نے امر کیا مصطفیٰ نے آگے بڑھ کے اطاعت کی. اس نے امر کرنے کی انتہا کی, مصطفیٰ نے اطاعت کرنے کی انتہا کی. اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں, حق کیا بنتا ہے؟ حق یہ بنتا ہے کہ عبد اپنے ولی کے قصیدے پڑھے, اپنے ولی کی تعریف کرے, غلام اپنے آقا کی تعریفیں کرے, غلام اپنے آقا کے قصیدے پڑھے. خدا کی قسم قرآن گواہ ہے, شیعہ جہاں جہاں تشریف فرما ہو, اگر میرا ساتھ نہیں دو گے میں سمجھوں گا میں نے اشرا پڑھا ہی نہیں ہے. مصطفیٰ نے مقام عبدیت پر حق بنتا ہے کہ عبد اپنے خالق کی, اپنے مالک کی, اپنے ولی کی تعریف کرے. لیکن مصطفیٰ نے مقام عبدیت کو وہ معراج عطا کی کہ ولی عبد کے قصیدے پڑھ رہا ہے. ولی عبد کے قصیدے پڑھ رہا ہے اور قصیدے قرآن میں پڑھ رہا ہے. کیا مقام معراج پہ عطا کیا اس نے؟ بھئی اللہ نے مصطفیٰ کو معراج دی نا, بولو اللہ نے مصطفیٰ کو معراج دی, لیکن قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں وہ اللہ ہوں جو, اب قرآن میں اللہ نے بہت سے نام بیان کیے, بڑے پیارے پیارے نام اپنے مصطفیٰ کے. کبھی فرمایا یہ یاسین ہے, کبھی فرمایا یہ طٰہٰ ہے, کبھی فرمایا یہ مزمل ہے, کبھی فرمایا یہ مدثر ہے, کبھی فرمایا یہ احمد ہے. بڑے نام بتائے نا, بڑے نام بتائے, اتنے پیارے پیارے نام جو خود رکھے تھے اللہ نے. لیکن جب معراج کی بات بتانے لگا نا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ اللہ ہوں جو یاسین کو لے گیا, میں وہ اللہ ہوں جو طٰہٰ کو لے گیا, میں وہ اللہ ہوں جو مزمل کو لے گیا, میں وہ اللہ ہوں جو مدثر کو لے گیا. نہیں, جب معراج میں اللہ نے بیان کیا کہ میں نے مصطفیٰ کو معراج عطا کی تو ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ بعبدہ. ہر بندہ ہے داری, اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ولی جو اپنے عبد کو لے گیا, اپنے عبد کو لے گیا. دیکھو اس عبد کا معیار, دیکھو اس عبد کا معیار دیکھو کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس عبد نے وہ مقام عبدیت کو کمال بخشا کہ اس اللہ اور عبد کے درمیان بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. قاب قوسین او ادنا, 2 کمانوں کا فاصلہ, او ادنا یا اس سے بھی کم. قابہ قوسین, قوسین قوس کہتے ہیں, قوس کمان کو کہتے ہیں, قوسین 2 کمانے, قابہ قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. پھر فرمایا او ادنا یا اس سے بھی کم رہ گیا. تو اتنا بلند کیا مقام عبدیت میں مصطفیٰ نے اپنے کو کہ اپنے ولی کے قریب تر ہو گیا, قریب تر ہو گیا, مرحلہ قربت میں اخیر ہو گئی. تو اب جب مرحلہ قربت وہاں تک پہنچا تو ولی نے اپنے عبد کے قصیدے پڑھے. اور کس انداز میں پڑھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کبھی کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم, کبھی کچھ انداز میں, کبھی کچھ انداز میں. اس کا عبد بولا تو اس نے عبدیت کے قصیدے پڑھے. جب عبد بولا تو اس نے کہا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا, یہ بولے تو میری زبان بولتا ہے, میری زبان بولتا ہے. اور جب مصطفیٰ نے کام کیا تو اس نے فرمایا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, اس نے نہیں مارے اے مصطفیٰ, یہ جو پتھر مارے ہیں نا یہ آپ نے نہیں مارے, یہ اللہ نے مارے ہیں. بھائی یہ تو تھا کام کرنے کی بات اور یہ تھی بات کرنے کی بات.
یہ تو پھر بھی کوئی کام ہوا کہ مصطفیٰ کام کرے وہ کہتا ہے میرا کام، مصطفیٰ کلام کرے وہ کہتا ہے میرا کلام. لیکن خدا کی قسم حد ہے ولی اور عبد کی قربت کی. وہ ذات اپنے محبوب کو مخاطب کر کے زمانے کو دکھا کے کہتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کام کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، میرا مصطفیٰ تو دل میں وہ چاہت بھی نہیں کرتا جو اللہ کی نہ ہو. یہ ہے. نہیں بھائی، یہ ولایت پہ ایسے نعرے آئیں گے. یہ ولایت ہے، میں سارا خون لگا دیا میں نے اور تسی ہضم کر گئے. جیو عزیزان محترم، یا علی یا علی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، انہائیت توجہ. جی سلامت رہیے، سلامت رہیے. عزیزان محترم، ولایت کا مفہوم دو ارکان سے، ولی اور عبد. ولی کا کام ہے امر دینا، عبد کا کام ہے اطاعت کرنا. اور مقام عبدیت ایسا، ولی ہو تو اس جیسا، عبد ہو تو مصطفیٰ جیسا. اور معیار عبدیت اتنا بلند ہو کہ ولی قصیدے پڑھے. عزیزان محترم، یہ مرحلہ ولایت ہے. تو اللہ ولی ہے تو ہم نے کلمہ یوں پڑھا، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. پہلا مرحلہ ولایت مکمل ہو گیا. اب اللہ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ. دوسرا مرحلہ ولایت کیا ہوا؟ رسولہ. تو اللہ نے، سنیے گا، اللہ نے مصطفیٰ کی ولایت کو کن لفظوں سے بیان کیا؟ رسولہ سے. یاسین نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا. جب ولایت کو بیان کرنا تھا تو عبد نہیں کہا، محمد نہیں کہا، احمد نہیں کہا. جب کلمہ پڑھوانا تھا تو محمد کہا. جب ولایت بیان کرنا تھی تو رسول کہا. تو یہ بات تسلیم کر لو، جب وہ اپنے محمد کو رسول کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کے مقام ولایت کی مخاطب ہو رہی ہے بات. جب بھی ورسولہ کی بات ہے نا، جب وہ اپنے مصطفیٰ کو مخاطب کرے نا ورسولہ کہہ کر، تو پھر یہ سمجھو کہ وہ مقام ولایت مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا تو یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بلکہ فرمایا یا ایھا الرسول، اے مصطفیٰ تو بھی ولی ہے، علی کی ولایت کا اعلان کر. حیدری. تو یہاں مصطفیٰ کو یا ایھا الرسول جو بولا تو بعض لوگوں نے توجہ نہیں کی اور بعض لوگوں نے کہا جی عہدے سے مخاطب کیا، کہا ڈانٹ کے کہا. ڈانٹا نہیں، زمانے کو بتا رہا ہے جس طرح یہ ولی ہے اس طرح وہ ولی ہے. تو اسی یا ایھا الرسول کہنے کا ترجمہ کر دیا مصطفیٰ نے جب علی کا بازو پکڑا. تو رسول کا ترجمہ کیا تھا؟ میں مولا ہوں. رسول ولایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا من کنت مولا ہو، میں مولا ہوں تو علی بھی مولا ہے. عزیزان محترم، جب رسول استعمال ہوگا تو ولایت کے معنی میں استعمال ہوگا. پہلا مرحلہ ولایت مکمل ہو گیا. دوسرا مرحلہ ولایت اس نے کہا رسول ہو تو ولایت شروع ہو گئی دوسرے مرحلے کی. ولی بنا دیا اس نے رسول کو. توجہ، ولی بنا دیا رسول کو. ایک رکن ہو گیا ولایت کا. دوسرا رکن چاہیے. ولی تو مل گیا، کیا چاہیے؟ مجمع سارا چکوال بولے خدا کا واسطہ ہے بھائی. دوسرے مرحلہ ولایت میں مفہوم دو ارکان سے مل کے بنے گا، ولی اور عبد. ولی تو بنا دیا اس نے،
مصطفیٰ کو اب کیا چاہیے؟ عبد چاہیے۔ خدا کی قسم کوئی زمانے میں ڈھنگ سے مسلمان نہیں بن سکا۔ علی نے آگے بڑھ کے کہا انا عبد من عبید محمد۔ حیدری علی مٹی کا گہرا کا جوہر کعبے کا گوہر حسنین کا بابا علی غازی کا بابا علی کعبے کا کعبہ من کنت مولا جبریل کا ٹیچر علی رندوں کا فیوچر نبست کلندر نبست کلندر ہاتھ حیدری یہ سلامت رہیں۔ تو عزیزان محترم دوسرا مرحلہ ولایت مکمل ہوا کہ ولی کون ہے؟ مصطفیٰ۔ عبد کون ہے؟ مرتضیٰ۔ ولی کا بھی جواب کوئی نہیں، اس کے عبد کی بھی مثال کوئی نہیں۔ جو معیار ولایت و عبدیت پہلے مرحلہ ولایت کا تھا، وہی معیار ولایت اس دوسرے مرحلہ ولایت کا ہے۔ وہی معیار ہے، عرض کرنے دیں مجھے، وہی معیار ہے۔ وہ کیا؟ کہ ولی نے امر کرنے کی انتہا کی۔ خدا کی قسم زمانہ ٹکرے مار کے مر گیا، لیکن علی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ایک لمحہ بھی ایسا ثابت نہیں کر سکی جو مصطفیٰ کی مرضی سے ادھر ہو۔ بولنا خدا کا واسطہ، جو مصطفیٰ کی مرضی سے ادھر ہو نہ۔ یہ عبد ہے، اپنے آپ کو مصطفیٰ کا عبد بنا چکا ہے۔ اب مرضیاں ولی کی ہیں، ولی کی ہیں۔ اس نے کہا یا علی سو جا۔ او میں چکوال میں پڑھ رہا ہوں یار، او خدا کے بندو، ولی نے کہا سو جا تو علی اٹھا نہیں۔ ولی نے کہا اس کتے کی زبان بند کرو، تو سر کاٹ کے لا کے کہا یہ کتا رہا۔ جس مقام پہ ولی نے عبد کو آواز دی، اس مقام پہ علی نے عبدیت کے معیار کو کر کے دکھایا۔ اور بھی لوگ تھے، نبی نے کہا یہاں کھڑے رہنا۔ اس سے زیادہ وضاحت کیا کروں؟ جو آخری بندہ ہے بھائی میرے ساتھ بولو۔ نبی نے کہا کھڑے رہو۔ کھڑے رہتے تو مصطفیٰ کے بدن پہ زخم نہ لگتے۔ کھڑے رہتے، کھڑے نہیں ہوئے۔ بعد میں مصطفیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ وہ ہمیں ان سے کسی قسم کا شکوہ نہیں ہے، لیکن یہ تو قرآن کا واقعہ ہے نا۔ نبی نے کہا کھڑے رہو، چاہے جنگ جیتی جائے یا ہاری جائے تم نہ ہلنا۔ ادھر وہ دو کفار مشرقین مکہ بھاگے تو وہ بھی وہاں سے اتر آئے۔ اب ان کا تھا سردار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تھے نبی کے خون کے پیاسے۔ ہاں وہ پیچھے سے گھوم کے پھر آ گئے، مال غنیمت لوٹتے ہوا کو پیچھے سے آ کے پڑ گئے۔ اب زمانے کو کوئی اور سوجھ ہی نہیں تو بیچارہ بھاگ کے اپنی جان بچائے گا نا۔ اپنی جان تو بچا لی، لیکن مصطفیٰ کی کون بچائے؟ اور چکوال والوں میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ اپنی جان تو بچا لی، مصطفیٰ کی کون بچائے؟ اب مصطفیٰ ایک گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج رسول کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ ہر طرف بیٹھے ہو اٹھ گئے ہو، رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔
اور وہاں ایک علی چاروں طرف سے حملہ ہے، چاروں طرف سے دستے حملہ کر رہے ہیں، رسول ہے گڑھے میں، اکیلا علی، چاروں طرف سے حملہ۔ اب یہاں سے حملہ ہوا نا، جس نے دیکھا نہیں اس نے مجلس سنی نہیں، سر اٹھانا۔ ادھر سے حملہ ہوا تو مصطفیٰ نے پکار کے کہا یا علی احمل علیہم، یا علی ان پہ حملہ کر، علی ان پہ حملہ کر دے۔ تو ادھر سے لوگ آ جاتے، رسول ابھی علی وہاں ہے، نبی کہتے یا علی احمل علیہم، علی دوڑ کے ان پہ حملہ کرتے تو پیچھے والے آ جاتے، تو ابھی علی وہاں ہوتے، نبی فرماتے یا علی احمل علیہم، ابھی علی وہاں ہوتے تو ادھر والے آ جاتے، تو علی وہاں ہی تھے، نبی نے فرمایا یا علی احمل علیہم۔ اب میں اس پورے سینیریو کو یوں بیان کرتا ہوں، اللہ کرے چکوال سمجھ جائے کہ عاطف نقوی کیا کہنا چاہتا ہے۔ اکیلا علی ہے، مصطفیٰ درمیان میں، فوج کفار آس پاس ہے، اور نبی کی ایک ہی زبان ہے، اور علی دوڑ رہا ہے۔ نبی فرما رہے یا علی احمل علیہم، یا علی احمل علیہم، یا علی احمل علیہم، یا علی احمل علیہم، یا علی احمل علیہم۔ نبی کہتے چلے جا رہے ہیں علی ان پہ حملہ، علی ان پہ حملہ، علی ان پہ حملہ، علی ان پہ حملہ۔ ولی تھا نا، ایک لمحے میں علی کو پکارتا رہا، علی ہر کافر کے سرہانے پہنچتا رہا۔ شاہ صاحب آگے شاہ جی ٹھیک ہے۔ علی ہر کافر کے سرہانے پہنچا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ولی جیو، ولی ہو تو ایسا، عبد ہو تو ایسا۔ زمانے کو مثالیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ عبد ہو تو پھر ولی کے حکم پہ وہ کہے سو جا تو سو جائے، وہ کہے مارو تو مار دے، وہ کہے چھوڑ دو تو چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ مرضی ولی کی، مرضی ولی کی۔ ولی کہے مسجد بنا دو تو بنا دو، وہ کہے جلا دو۔ توجہ فرما رہے عزیزان محترم۔ تو یہ ہے نبی نے پوری زندگی میں جو فرمایا، علی نے اس کو مقام اطاعت پہ پورا کر دیا۔ اور میں نے پہلے مرحلہ میں کہا کہ غلام کا حق ہے کہ آقا کی تعریفیں کرے، لیکن جب غلام ایسا ہو جائے نا، جب غلام ایسا ہو جائے نا، جب غلام ایسا ہو جائے نا، تو پھر مقام عبدیت کو اس معراج پہ لے جاتا ہے کہ پھر عبد نہیں بلکہ ولی اپنے عبد کے قصیدے پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے مصطفیٰ نے کبھی کہا الحق مع علی و علی مع الحق، کبھی کہا القرآن مع علی، کبھی کہا العلی مع القرآن، کبھی کہا انا و علی من نور واحد، کبھی کہا انا و علی ابوا هذه الامه، کبھی کہا یا علی انت منی وانا منک، کبھی کہا یا علی لحمک لحمی و دمک دمی، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون۔ کبھی زبان سے تعریفیں کر رہا ہے، کبھی بازو پکڑ کے دکھا رہا ہے من کنت مولاہ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ابدیت کا معیار یہ ہو جائے تو پھر ولی قصیدے پڑھتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ معصوم ہے، مالک اشتر معصوم ہے، تو علی قصیدے پڑھ رہا ہے۔ علی فرما رہے مالک سبحان اللہ، مالک میرے ساتھ ایسے تھا جیسے میں مصطفیٰ کے ساتھ۔ یہ ہے قصیدے۔ معیار عبدیت بلند ہو تو پھر مالک زمانے کو قصیدے پڑھ کے سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کربلا کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ بھائی جان تشریف لے آئے۔
ایک جملہ مصیبت کا سن لیں. کسی گھر میں، چونکہ کل بھائی جان شہادت پڑھیں گے تو میں کل مولا حسین کی مصیبت کا جملہ نہیں پڑھوں گا، لہٰذا آج ایک جملہ مولا حسین کی مصیبت. بس کسی گھر میں کوئی قضیہ ہو جائے نا تو سارے گھر کی ترتیبیں خراب ہو جاتی ہیں. کوئی بھی قضیہ ہو جائے تو ساری ترتیبیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں، معمولات زندگی بدل جاتے ہیں. اور اگر وہ موت جوان کی ہو تو پھر تو کئی روز تک معاملات سلجھنے کا نام نہیں لیتے. چکوال والوں، رونا احساس کا ہوتا ہے. ذاکر مولوی کے لیے رونے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تو وہ ہے کہ آنسو حسین کے زخموں کے لیے مرہم کے طور پر پیش کیے جائیں. جس کے دل میں قبر حسین ہے اس کو دعوت دے رہا ہوں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، خدا نہ کرے گی کئی مرتبہ ایسے معاملات ہو گئے کہ عموماً شادی بیاہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، میڈیا پہ موجود ہیں، کہ کسی کے گھر میں شادی ہوئی، کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، نہ خدا نہ کرے، خدا محفوظ رکھے، ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک ہی گھر کے 4-5 افراد دنیا سے چلے گئے. تو جس گھر کے 4-5 افراد یوں چلے جائیں، اس گھر میں نہیں، اس علاقے میں کوہرام بپا ہو جاتا. دوست دشمن افسردہ ہو جاتے ہیں. اپنوں کو تو ہوش نہیں ہوتی، جو غیر ہوتے ہیں نا وہ بھی ترس کھا رہے ہوتے ہیں. یار بڑا نقصان ہو گیا ہے، 5-6 میتیں ایک گھر سے اکٹھی اٹھ رہی ہیں، میڈیا پہ آ جاتی ہیں. غیر کہیں سن بھی لیں تو افسوس ہوتا ہے. آپ میڈیا پہ دیکھ بھی لیں تو ہر آدمی افسوس کرے گا، کوئی بندہ خوش نہیں ہوتا. ایک گھر میں اتنے قضیے ہو گئے. شریف انسان ہو تو ضرور دکھی ہوتا ہے. او مسلمانوں، 71 جنازہ علی کی بیٹی کی دہلیز پہ پڑا ہے. 72واں خیمے کے در پہ آ کے کہہ رہا ہے، یا زینبو اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ہو گئی مصیبت کا دن، میرے حصے کا مصائب ہو گیا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، 71 جنازہ بطول کی بیٹی کے دروازے پر ہے، اور 72واں خیمے کے در پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، یا زینبو و یا ام کلثوم و یا رقیۃ و یا سکینہ علیکن منی سلام. اے علی زادیو، غریب آخری سلام کرنے آیا ہے. بیویوں نے جب بھائی کی صدا سنی، تڑپ کے خیمے کے اندر، شبیر اندر آؤ. رو کے شبیر نے کہا، میں اندر آ گیا تو کوئی بی بی مر جائے گی، میری حالت ایسی نہیں ہے کہ کوئی دیکھ سکے. رو کے شبیر کی بہن نے کہا، اے حسین، یہ میری فوج ہے، ان کی ذمہ دار میں ہوں، آپ اندر آئیے، یہ جانے میں جانوں. بہن کے حکم پر بھائی اندر آئے. خدا کی قسم، جن کے سارے مر چکے ہوں اور ایک درمیان میں کھڑا ہو اور معلوم ہو کہ لمحے کا مہمان ہے، وہ کیا پیچھے ہٹ کے کھڑی ہوگی؟ جتنی بیویاں تھیں حسین کا حلقہ بنا کے، جس طرح آپ تابوت کے آس پاس ماتم کرتے ہیں نا، اس طرح شبیر کے آس پاس بیویوں نے ماتم شروع کیا. واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ. ماتم کی صدائیں کوہرام بپا ہے. علی و بطول کی بیٹیوں کے سامنے کھڑے ہو کے، غریب کربلا سر سے لے کر پاؤں تک زخمی، زخموں میں زخم، زخموں میں زخم، زخموں میں زخم کہہ رہا ہوں. اللہ جانے کوئی میری بات تک پہنچ جائے. زخموں میں زخم، جہاں تلوار کا زخم لگا ہوا ہے اسی زخم کے اندر نیزہ، اسی زخم کے اندر تیر. عزیزان محترم، حضرت امام صادق سے کسی نے پوچھا، مولا آپ کے جد حسین کے
بدن مقدس پر کتنے زخم لگے، تو پہلے تو امام صادق دھاڑے مار کے روئے اور پھر یوں ہاتھ دکھا کے کہا یہ میری انگوٹھی دیکھ رہے ہو، اس کے نگینے جتنی جگہ بھی خالی نہ تھی، اتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی۔ اس حالت میں شبیر بہنوں کے سامنے ہے، بس ایک لمحہ مجھے اجازت دے دو، اس حالت میں بہنوں کے سامنے کھڑا ہے۔ یہی علی کی بیٹی کا کلیجہ پھٹ جانے کے لیے کافی تھا کہ شبیر نے وہ جملہ کہا کہ جس سے قیامت برپا ہو گئی۔ رو کے بہن سے کہتا ہے یا اختی زینب ایتینی بثوب عتیق، اے بہن زینب مجھے کوئی پرانی پوشاک دے۔ ہائے چکوال والے عزادارو، خدا کی قسم جیسے ہی علی کی بیٹی سے کہا نا کوئی پرانی پوشاک ہے تو دے، میری آقا زادی کے ذہن میں گیا ہوگا ماں سے مانگتا تھا جنت کا لباس۔ مجھے کربلا کی غریب سید زادی سمجھا ہوگا، اس لیے پرانی پوشاک مانگ رہا ہے۔ کھولا صندوق تبرکات، لا کے دیا، بس ختم ہو گئی جی، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ختم ہو گئی مصیبت کا جملہ۔ بھائی جان کو ممبر دے رہا ہوں، پرانی پوشاک لا کے میرے مولا حسین کے ہاتھوں پہ رکھی۔ اب ذرا تصور کربلا میں ہو تو میں جملہ پڑھ کے اتر جاؤں ممبر سے۔ بیبیاں پہلے ہی غمزدہ ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ موت کے دہانے پر کھڑی ہیں بیبیاں۔ حسین پرانی پوشاک پکڑ کے بابا کی زلفکار نکال کے پوشاک کو پارا پارا کرنے لگا۔ جب بیبیوں نے یہ منظر دیکھا تو ماتم شروع کیا۔ علی و بطول کی بیٹیاں آگے بڑھ کے کہتی ہیں بھیا یہ تو پہلے ہی بہت پرانی ہے، اب اسے کیوں پھاڑتے ہو؟ رو کے شبیر نے کہا بہن مجھے معلوم ہے میرا دشمن کمینہ ہے، کل جب میری لاش پہ آئے گی اس لیے پہن رہا ہوں کوئی تو لباس ہو